آپ نے دیکھا آپ کی حاضری کے دوران خانے وال کی سرزمین سے معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سید بو علی شاہ صاحب نوشاہی قادری آپ سٹیج کی زینت بنے، اور ابھی ماشاءاللہ میرے مسلک کے ممتاز عالم با عمل مقبول عرب و عجم آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا شہنشاہ خطابت تاجدار فصاحت نو بہار خطابت میرے انتہائی مشفق و مہرباں کمال نقطہ دام مسلک رضا کے پاسباں کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے حافظ آباد کی سرزمین سے ہماری آنکھوں کو سکون، ہمارے دل کی راحت، ہمارے ماتھے کے جھومر، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم عالیہ آپ سٹیج کا حسن بنے، مسند پر تشریف رکھتے ہیں، اور جیسے آپ تشریف لائے ہیں ایسے تو پڑھنے والے کو اشعار بھی بھول جاتے ہیں، اور میں نے جو پڑھنا تھا وہ انشاءاللہ اب جب یاد آئے گا تو پھر پڑھوں گا، چونکہ قبلہ نے ابھی خطاب کرنا ہے اور آپ کی مصروفیات ہمارے پیش نظر ہیں۔ آپ ابھی داتا نگر لاہور سے طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور کل کی مصروفیات اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہیں، تو ہم آپ کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے سادات کا ادب کرنا ہمیں گھر سے سبق ملا ہے۔ سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ ریت دیاں قداں تے چھت نہ رکھیں، کدی دو بیڑیاں تے لت نہ رکھیں، بغیر کسے کامل مرشد دے یاد رکھ، کدی ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھیں۔ میں قبلہ سے اجازت لیتے ہوئے صرف ایک ربائی حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اسے کے ساتھ ہی قبلہ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو سادات کا نوکر ہے وہ ایک ایک دو دو قدم سٹیج کی جانب سفر کرے، جو سیدوں کا نوکر ہے، جس کے دل میں سیدہ پاک کی آل کی محبت ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ آپ کی جھوکیں آباد رکھے، آپ تو قدردان لوگ ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب یہ ایک ربائی سماعت کیجئے، اور ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے سیدہ پاک کہ در کا جو گداگر ہے، نوکر ہے، سگ ہے، وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ جو چاہتا ہے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں کے ساتھ ہو، وہ ان جملوں کا استقبال کرے گا۔ میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں، بیٹا توجہ، تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا زہرائے۔ تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا دہرائے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد سلیم قادری صاحب، آپ کی داد اور دعا میرے لیے سند ہے۔ میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا دہرائے۔ اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا دہرائے۔ اللہ دے دین دی سو رب دی، اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا دہرائے۔ پنج تن دے نوری وہڑے دی، پنج تن دے نوری وہڑے دی جگمگ دا نا زہرائے۔ آسماں کا نہیں ہے، اس زمین کا نہیں ہے، جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے، جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے۔ بغض سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے، تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے۔ رکھتے نہیں عداوت ہم زہرا کی آل سے، ڈرتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے، ڈرتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے۔ میں نے کہا تطہیر دے ایک ادھ ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا دہرائے۔ اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا دہرائے۔ پنج تن دے نوری وہڑے دی جگمگ دا نا دہرائے۔ اور جڑی سر سرور تے سج گئی ہے اس پگ دا نا زہرائے۔ سیدہ سج گئی ہے اس پگ دا نا زہرائے۔ بہت سارے اشعار پڑھ سکتا ہوں اور بہت سارے اشعار لبوں پر آ بھی رہے ہیں، لیکن سادات کا ادب، علماء کرام کا ادب، چونکہ خود ایک عالم دین کا بیٹا ہوں تو میں ان ساری
جو ہے نصیحات پہ جو مجھے گھر سے سبق ملا ہے عمل کرتے ہوئے فوراً قبلہ کو صدا دیتا ہوں بغیر ہی کو لمحہ لیے. آپ سے ڈھیر ساری دعا, میرا مقدر نصیب آپ کے سامنے کچھ پڑھوں پھر بھی نہ پڑھوں پھر بھی آپ کی دعائیں ساتھ ساتھ ہیں جو میرے لیے ایک ترہ امتیاز کی حیثیت رکھتی ہیں. میں بغیر کو لمحہ لیے آپ کے نعروں کی گونج میں التماس گزار حافظ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے امام الخطباء حضرت قبلہ حضور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بھانجے فخر اہل سنت, ناز اہل سنت, گل گلشن علی, معروف مذہبی اسکالر, مقبول عرب و عجم, صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی, صحرائی, شکر آمیز اور میٹھی آواز کے مالک, آپ سب کی سماعتوں کے حوالے سید دی زبان ہوئے تے سید نانے دی تعریف ہوئے تے ہن تساں ہاتھ چک کے نعرے دا جواب دے کے دسنا ہے بھی پھر استقبال کتنا اونچا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. جیدہ ہاتھ اجے تھلے میں تو پہلی باری آیا مڑ آواں نہ آواں لیکن تساں ہاتھ چکو نہ چکو میرا کی جانا ہے, رب نے تو تانوں پھر بھی چک ہی لینا ہے. جے ایتھے ہاتھ چکو گے تے بروز قیامت ہاتھ تواڈے حق وچ بولے گا. ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ چکے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ او دی شان اچیری اچیری تو پوچھ, علی دی دلیری دلیری تو پوچھ, علی دے ذکر جے سینہ نہیں ٹھردا جا کانے چ گال وڈیری تو پوچھ. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار فصاحت چلے آئیے, نو بہار خطابت چلے آئیے, لے کے باغ مدینہ کی گل کی مہک شہریار خطابت چلے آئیے. ان کے فوراً بعد انشاءاللہ سید بو علی شاہ صاحب قادری نوشاہی جن کا تعلق خانے وال سے انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر کے ہمیں درود و سلام تک لے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اچھا کھلے میں سمجھے لے آرہوں نا لے کھولو ادھا والی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر تہاڈی طبیعت اجازت دے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. واجب الاحترام دوستو, بزرگوں اور عزیز بھائیو, تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت, جس پیار, جس چاہت, جس عقیدت, جس الفت دے نال تساں بستی والے حضور دے ذکر دی محفل نو سجایا ہے, اللہ بھائی تانوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. میرے کو ٹائم بھائی محمد فیصل صاحب انہاں نے رابطہ کیتا, انہاں نال میں وعدہ کیتا. اللہ دا شکر ہے اللہ نے وعدہ پورا کرن دی توفیق بخشی ہے. میں تے وعدہ پورا کیتا پر جڑا انہاں میرے نال وعدہ پورا کیتا سی وہ نہیں ہویا وعدہ پورا. بہرحال ہو جاندا ہے, دس از پارٹ آف لائف, چلتا رہتا ہے. گھنٹہ سوا مینوں بلکہ نہیں پورا سوا گھنٹہ, 10:15 میں آ گیا, 11:30 ہو چکے نے. سوا گھنٹہ مینوں تواڈے پنڈ اتنے بستی آئے ہو گیا ہے. لیکن میں اس کے باوجود بھی مینوں کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی سوڑا نہیں پیا, کوئی ٹینشن نہیں, ہو گیا, ہو جاتا پروگرام, معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے سب تو پہلے میں دعا کرنا اللہ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے. گل یہ کہ میں نیت چنگی لے کے آیا, سرکار دے ممبر تے بیٹھا, کوئی غلط بیانی نہیں ہے, نیت میری اچھی ہے. گل پاویں ایک سناواں چس نہ سنا, لیکن میرے تو پہلے حسنین بھائی نعت شریف پڑھتے سن پے تے اے انہاں دی دعا دے دوران میں آیا. میں تہاڈا مزاج ویکھے تسی سارے ان کر بیٹھے ہو, ٹھیک ہے جی, تسی جانو تے تہاڈا رب جانے.
میں بالکل کیٹاگوریکلی تو دسنا چاہنا، میں کوئی تو نہ غلط بیانی نہیں کرنی کہ میں اتنے پھٹے پن کے جاواں گا تو میں یہ ایسا کوئی چکر نہیں. تقریر ہوندی ہے قوم دے مزاج نال، جنج دا تہاڈا مزاج ہوے انج دی میں گفتگو کراں گا. اگر تے تہاڈا مزاج انج بہندا ہے تو بالکل مینوں بکل والی تقریر بھی آؤندی ہے، ٹو والی بھی آؤندی ہے، نیندر والی بھی آؤندی ہے، سستی والی بھی آؤندی ہے، گلاں والی بھی آؤندی ہے، سجے کھبے ویکھن والی بھی آؤندی ہے، ذوق والی بھی آؤندی ہے. پوچھ میں قوم کو لینا کیڑی آوے، ٹلی ٹلی آوے کہ ذوق والی آوے؟ سبحان اللہ نہیں، میں پوچھیا ٹلی ٹلی یا ٹھنڈ والی آوے کہ ذوق والی آوے؟ ہاں مینوں پتا سی تساں یہ جواب دینا. ہن تسی چلے تے نہیں مطلب شاید ٹلی ٹلی سناؤ، مینوں پتا سی تسی یہ جواب دینا کہ ذوق والی سناؤ. تو میرے بھائی ذوق والی تقریر سنن تو پہلے خود ذوق نال بویدا ہے. سمجھ آئی جی؟ مولوی وچ ذوق نہیں ہوندا، ذوق بندے اپنے وچ ہوندا ہے. تانوں کنے آکھیا میرے ذوق ہے؟ تانوں کنے آکھیا کامران فاروق سے وچ ذوق ہے؟ تانوں کنے آکھیا شاہ صاحب یا حسنین صاحب؟ نہیں، ساڈے وچ ذوق نہیں، ذوق تواڈے وچ ہے. مینوں تسی یہ دسو نبی پاک تو چوکھا کوئی ذوق والا ہے؟ او یار سر نہ مارو، جواب دیو. سرکار تو چنگا کوئی ذوق والا ہے؟ ابو جہل نو ذوق آیا؟ ہولی بولو، ملکی لا ٹھیک نہیں ہے بھائی. ویکھو نبی پاک تو اچھا خطیب کوئی نہیں، نبی پاک تو اچھا بیان کرنے والا کوئی نہیں، نبی پاک تو سونا کوئی نہیں، نبی پاک تو چنگی گل کسے دی نہیں. ابو جہل نو سواد آیا؟ بولو نا. تے بلال نو پوچھنا ذرا، بلال نو پوچھنا ذرا. اس واسطے اگر تسی ذوق نال گفتگو سننا چاہتے ہو، اگر تسی ذوق والی سننا چاہتے ہو تو میں بالکل تانوں سچی گل کراں. میرے بزرگ بیٹھے نے، قادری صاحب نے ماشاءاللہ قبلہ نے، سارے میں تے طالب علم ہاں، یہ میرے تو سینئر لوگ نے. ایک طالب علم دی اسی نے گفتگو کرنا چاہنا. لیکن ایک گزارش سن لو، میں اوتھے بھی گل سنائی سی تے اے ماحول ہوے او سنانی بن جاندی. مسئلے دی گل سن لو، میرے تے یقین نہ ہوے، قبلہ نو پوچھو، قادری صاحب نو پوچھو، محترم نو پوچھو، آپ نو پوچھو، انہاں تے بھی یقین نہ ہوے، میں تانوں خود اجازت دینا پورے ملک وچوں جیڑا تواڈے پسند دا عالم دین ہوے نا، انہوں ایک گل پوچھ سکتے ہو کہ ساڈے پنڈ آ کے حفظ آباد شہر یا 18 واری دے پنڈ وچ اے گل کر گیا، انہاں دا کوئی اگا پیچھا بھی ہے وے. شاہ صاحب بولو، کہنا کی چاہندے ہو؟ اوے بستی والےو، نبی دے در دے نوکرو تے کمیوں تے درے مصطفیٰ دے بیکاریو، مسئلے دی گل ہے ہر پھرلو کھاتے دی زبان اتے پاکاں دا ذکر نہیں جے ہوندا. جڑے بولے نے جزاک اللہ، چونکہ میں خطیب آدمی ہوں، اچھی جگہ تے بیٹھا، میں ویکھ لیا کیڑا بولیا کیڑا نہیں بولیا. جڑے بولے نے تھینک یو یار ذرا نوازی. جڑے نہیں بول سکے میں اپنے آپ تے گل لینا. میں یہ نہیں آکھاں انہوں نے سمجھ نہیں آئی، میں انہوں نے سمجھا نہیں سکیا، میں سمجھان وچ کامیاب نہیں ہویا، میں اور ٹرائی کرنا. اوے غیرت مند ماواں دے غیرت مند پترو، ہر ایرا غیرہ تے نٹھو خیرہ جڑا نا او دی زبان تے پاکاں دا گل نہیں جی ہوندی. تسی مینوں وجہ پوچھو شاہ جی کیوں نہیں ہوندی؟ بڑی اتھینٹک بڑی معتبر وجہ میرے کو موجود ہے، بڑی مضبوط وجہ موجود ہے. کی تہاڈا تے میرا رب بڑا ہی باغیرت ہے، بڑا ہی باغیرت ہے، بڑا ہی باغیرت ہے. او لوکو میرا رب ویندا ہے اے زبان انہاں پاکاں دے ذکر دے قابل ہے. پاک زباناں، چنیاں ہوئی زباناں، برگزیدہ زباناں، سلیکٹڈ زباناں، یا مینوں انج کہہ لین دیو حلال کھان والی زباناں انہاں دی گل کردیاں نے. تے سیدھی تے صاف گل ہے، میں تہاڈے کول ووٹ کو نہیں لینے جڑا مینوں تہاڈا دید لحاظ ہوے. مینوں چنگا اوہی لگنا ہے جن میرے نانے تے میرے بابے دے ذکر تے بولنا ہے. اگر تہاڈا حضور دی گل سن کے، حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد دی گل سن کے سبحان اللہ کہتے یا بولن دے دل نہ کرے، میں تانوں ہاتھ بن کے گزارش کراں گا پھر دھیان تھلے رکھیا جے، میرے وال نہ ویکھیا جے، میرے وال او ویکھے جنوں سبحان اللہ کہنی ہے. ایک بات. دوسری گل پنڈ والے تسی سیانے لوگ، دانا لوگ ہو، باریک ذہن لوگ ہو، دور اندیش لوگ ہو، پریا پنچایت والے لوگ ہو، میری ویڈیو ریکارڈ ہون رہی. اگر میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہواں تو اے ریکارڈنگ مینوں پھرن نہیں دیندی. میں تواڈے بالکل خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، تسی باعزت لوگ بیٹھے ہو، سیانے لوگ بیٹھے ہو، مینوں خوشی ہے میرا ایک باشعور مجمع چ مینوں گفتگو کرن دا موقع ملیا ہے. تواڈے وچوں کوئی بندہ میری کسے ایک گل تے مطمئن نہ ہوئے، تسی مینوں موقع تے روک سکتے ہو. شاہ صاحب اے جڑی گل کیتی کتھوں کیتی جے، یہ حوالہ دیو، ثبوت دیو، پروف دیو، کتاب دسو.
سنانا بھی میری ذمہ داری، وکھانا بھی میری ذمہ داری. شیر میں چنگا پڑھ لینا، اللہ مینوں خوش گلو بنایا، میں شیر سونا پڑھ لینا. پہلی تو گل ہے کہ شیر تقریر نہیں ہے، شیر ایک ذوق ہے بس، تقریر نہیں. تقریر اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے. تو دوجی گل ہے سیالوی ساؤنڈ تے اج شیر نہیں چلن گے، سمپل گفتگو ہوے گی. پھر کدی انشاءاللہ موقع ملیا ساؤنڈ میرا ساتھ دے گا تو میں شیر ضرور پڑھاں گا. لیکن چونکہ یہ اگر زندگی دی آخری تقریر ہوندی تو پھر زور لا لینا سی. اگے بھی ٹائم دیتے نے، وہ بھی پہنچنا میری مجبوری ہے. اس واسطے ہوں اجازت ہوے تو گل شروع کر لو. حضرات یہ کل میری گفتگو شروع ہو گئی. مینوں جو میزبان نے حکم فرمایا وہ تعمیل کر دو، گفتگو کراں گا. میری گل ہوے پنڈ والےو چوک کے اپنی بستی چو باہر سٹو. میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ تسی میری گل سن کے تو پکے ہو جاؤ. کسی دنیا دار ملا ملوانے، کسی پیر، کسی مفتی، کسی ذاکر دی گل ہوے نہ منیا جے رب دا قرآن پڑھا، نبی دا فرمان پڑھا، مڑ سینے نہ لا لیا. میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، کسی دی دل آزاری نہیں ہے. سب حضور دے نوکر بیٹھے نے، سب نبی دے غلام بیٹھے نے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھو، نبی دا فرمان پڑھو. میں جیڑی آیا مبارکہ تلاوت کیتی میں ٹھہر ٹھہر کے بولنا، رک رک کے بولنا، تاکہ تسی یہ نہ کہو جی ساری کالی بول گئے نے سمجھ نہیں آئی. قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دا قرآن ہے، میری بات نہیں. نبی دو غلاموں توجہ فرمائیو. اے تسی سارے آئے ہو، میں پیچھو جناب تو کچا راہ شروع ہے. اوتھے مینوں دوست لے کے آئے نے، لائٹنگ لگی ہے، بہترین پنڈال سجے ہے، خوبصورت لوگ، خوبصورت ماحول، خوبصورت سٹیج، خوبصورت ذکر. تہاڈا مقصد مینوں راضی کرنا نہیں، تہاڈا مقصد کامران فاروق بھائی راضی کرنا نہیں، حسنین صاحب، بو شاہ صاحب یا ٹھیک ہے علماء. میں تہاڈی گواہی دینا تہاڈا مقصد سانو راضی کرنا نہیں، اللہ دی قسم ہے تہاڈا مقصد رب نو راضی کرنا ہے. میں ٹھیک آ کے پھر سر نہ مارو، منہ بولو. اس محفل سجان دا ہزاراں روپیے لان دا مولوی تے نعت خواں تے نقیب تے پیر تے سارے بلان دا مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے. ہے تہاڈے وچوں کوئی بندہ جڑا ایتھے مجمع کھلو کے کہ جی شاہ جی محفل سجا لئیے، میں لکھ کے دینا رب راضی ہو گیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ یار سر نہیں ماری دا یار، کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں. وہ ایک قاری قرآن پڑھدا ہے، ساری رات مسیتے قرآن پڑھے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. نمازی ایک لاتے کھلو کے ساری رات نماز پڑھے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. حاجی لکھاں روپیہ لا کے حج کر کے ہوں گے، اور کوئی پیر تے کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ محترم تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے. گارنٹی نہ لانا، کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. اگر مجاہد جہاد کردا اپنی جان قربان کر چھڑے، آپ شہید ہو جائے، اس کو گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. پر لوگوں میں صدقے جاواں جس لئے میرے نبی دے صحابہ دی باری آئی، اللہ دا قرآن خود بولیا او لوگوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں انہاں تو راضی ہو گیا ہے، میرے تو راضی ہو گیا. اللہ زندہ جتھے تو لیاؤنا چاہنا ذرا توجہ فرمائیو. کوئی گارنٹی نہیں سانے کو کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. میں صدقے جاواں قرآن ہے، کسی مولوی یا کسی پیر دا مقولہ نہیں. قرآن آدھا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں انہاں تو راضی ہو گیا، اے میرے تو راضی ہو گئے نے، اے میرے تو راضی ہو گئے نے. اوے میرے حضور دے غلامو، جنہ تے رب راضی ہو جائے، رب دا رسول راضی ہو جائے، یہ دنیا دار کھان قسمہ دے سر جائے جہنم وچ نہیں ہوندا تے نہ ہوئے. جنہ تے اللہ رسول راضی ہو جائے انہاں دا شان تے مقام کی ہوے گا. لیکن نبی دے غلاموں توجہ فرمانا، چونکہ میرا موضوع ایک بڑا خوبصورت موضوع مینوں میزبانہ نے دیتا ہے، میں او دے امتزاج نو ملا کے جانا چاہنا. اگر تسی توجہ کرو گے میں یقین جانا گا. ایک یاد رکھیا جی، کھادے تے آ کے میں چول نے لونے ہور تے بس جڑا کوئی مزاج نہیں سی ہے، لونے چول کھادے نے آ کے انہاں دے کول تے اے جڑے پیسے مینوں تسی دیندے ہو نا پے، جے تے میں اپنی گل تانوں سمجھا نہ سکاں پنڈ والےو، شرعی طور تے میرے تے جائز نہیں ہے، اے شرعی طور تے میرے تے حلال نہیں. اگر میں تانوں اپنی گل سمجھا ہی نہیں سکدا تے اے حلال میرے تے اودوں ہونے نے جدوں میں اپنی گل تہاڈے ذہن دے سانچے وچ اتارن کامیاب ہو جاواں. اس واسطے تہاڈی مہربانی سمجھ آوے تو سبحان اللہ فرمائیو تاکہ اے میرے تے حلال ہو جان، وگرنہ اندروں میں مطمئن نہیں ہو سکاں گا کہ برہان در گل تے تو انہاں سمجھا کو نہیں سکیا، گل تے تو انہاں سنا کو نہیں سکیا. جویں تے او آئے نے تیری تقریر تو پہلا تے تیری تقریر تو بعد او اوویں دے اوویں نے تے کیڑے منہ نال انہاں کو پیسے لینا پیا.
اللہ دا واسطہ جی اے میرے تے حلال ہون دیا جی. ہاں سیدھی اپنا اپنا مزاج بھائی سیدھی گل ہے. میں میرا ضمیر اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا اگر تمہیں سمجھا نہ سکیا. وہ چوڑا دی برکی بھی تاں ہی حلال ہونی ہے جی تمہیں میں اپنی گل سمجھاواں گا. تے سنو ذرا میرا جنہ بھی ٹائم لگے کامران بھائی میں سمجھانا چاہنا انہاں نوں. جنہاں نوں رب آکھے میں انہاں تے راضی ہو گیا. دنیا دار دی کی اوقات ہے. اچھا اے حضور دے صحابہ دی واری ہے. نبی دے غلامو توجہ میں بڑا ملا کے چل تسی میرے کول دیکھو یار. اے حضور دے صحابہ دی واری ہے. رب آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہاں اے میرے تو راضی ہو گئے. میرے اس جملے نو ایتھے روک لے ایتھے روک. دوجے پاسے آ نبی پاک دی حدیث پڑھ. حضور نے فرمایا لوگو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں. ایک اللہ دا قرآن دوجی اپنی آل. ایک رب دا قرآن دوجے مصطفیٰ دی آل. جیڑا قرآن دی تعلیمات عمل کرے گا قرآن دی فرق گردانی کرے گا قرآن کے احکامات عمل کرے گا وہ کدی گمراہ ہو سکدا. بولو نا یار وہ کدی گمراہ ہو سکدا. ہن سنو سنیو نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ گئے. جے تے جملہ میں جڑا سنا لگا نا جے توجہ نہ سنو گے تینوں شعر تو 4 گنا زیادہ چسا ویری. فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. علماء بیٹھے نے اے سنو ذرا سنو. نبی نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں قرآن اہل بیت. جڑا قرآن دی تعلیمات عمل کرے اہل بیت اتحار دی غلامی کرے وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا. اے پتہ ہے خطاب نبی پاک نے کنوں کیتا ہے صحابہ نو. زندہ بندہ بولے یار تواڈے وچوں. فرمایا صحابہ میں تواڈے وچ صحابہ میں تواڈے وچ قرآن اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. جڑا قرآن دی تعلیمات عمل کرے گا اہل بیت اتحار دی غلامی کرے گا او کبھی گمراہ نہیں ہو سکدا کبھی گمراہ نہیں ہو سکدا. نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت. ہن پھر سن میرا جملہ اوے عقیدہ اہل سنت ہے بہترین جماعت صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تینوں میں خدا دی قسم اپنا عقیدہ سناواں گا. میں پہلا جملہ بولیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن پڑھیا. ہن میں حدیث پڑھی ہے حضور فرماتے نے حضور نے فرمایا صحابہ میں تواڈے وچ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. جیڑا انہاں دی غلامی کرے گا او تواڈے وچوں گمراہ نہیں ہو سکدا گمراہ نہیں ہو سکدا. اے حضور نے صحابہ نوں فرمایا. اگے چلو میرا تے تواڈا تے انہاں بزرگاں دا عقیدہ کی ہے بہترین جماعت صحابہ. اچھا بھی جڑا ہوں تھوڑے جو بولیا نا مطلب والی اشارہ کر دینا سیدھی صاف گل ہے. میں نہیں چاہتا میں کسی والی اشارہ کرا لیکن یا سبحان اللہ کہے یا دھیان تھلے کر. اے مینوں ڈبل بے مزہ نہ کر ویکھنا بھی تیرے وال تو سبحان اللہ نہیں کہنا. وہ میں کنفیوز ہو جانا اور میری گل دی سمجھ کو نہیں آندی پئی. کوئی گل نہیں بندہ پھٹیاں تے بیٹھ کے چاں چاں کرے تھڑیاں تے بیٹھ کے بندہ رولا پائے بیٹھکاں چ بیٹھ کے آکھے میرے تو بعد کے پاٹے کھائیں کوئی نہیں. لجپالاں دی گل ہوے حضور دا ذکر ہوے پھر بندہ منہ گھٹ کے بیٹھ رہے بد نصیبی ہے نصیباں والا ہوئے جڑا جھوم جھوم کے بولدا ہے. میرے بزرگ بیٹھے نے ساڈا تے تواڈا عقیدہ سن 47 دا نہیں. اے مولویاں تے پیراں تے ذاکراں کو حجرے چ بیٹھ کے نہیں کھڑے آ. عقیدہ اہل سنت یا رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے. مینوں تھوڑا ٹورا تے ٹورن دے تو میرے نال چل تے صحیح. حضرات توجہ نبی نے فرمایا صحابہ تواڈے وچ میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں تے میں اعلان کرنا جڑا قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے قرآن دی فرق گردانی کرے قرآن کے احکامات عمل کرے تے میری اہل بیت دی غلامی کرے کدی گمراہ ہو سکدا کدی گمراہ ہو سکدا. اس جملے نوں ایتھے روک. اوتھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اینوں ایتھے روک. ہن آ ذرا درمیان چ تینوں سنانا چاہنا نبی دو غلامو عقیدہ ساڈا کی ہے عقیدہ اہل سنت ہے بہترین جماعت صحابہ لاجواب جماعت صحابہ با کمال جماعت صحابہ اعلیٰ جماعت صحابہ عرفہ جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ سچی جماعت صحابہ کھری جماعت صحابہ پاک جماعت صحابہ چنی ہوئی جماعت صحابہ اوے اعلیٰ افضل سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمتہ والی رفعتہ والی کمالہ والی رب محمد کی قسم 110% مار لگی جنتی جماعت صحابہ ہے. جنتی جماعت صحابہ
جنتی جمع صحابہ، وہ جنتی جمع صحابہ. لیکن سنو سنیو، میں 3 بار پھر جملہ بولنا کیوں تیسرے تو لیونا چاہنا، وہ دے واسطے تیار کرنا چاہنا. اعلیٰ افضل سچی سچی کھری پاک عظمت والی شانہ والی رفعت والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ مور لگی سرٹیفائیڈ جنتی جمع صحابہ ہے. اور لوگوں جنتی جمع صحابہ ہے، اور جنتی جمع صحابہ ہے. لیکن نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. ہن سنو میرے نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ پتہ ہے کہ میں کوئی جناب محقق کے دورہ نہیں ہے، بڑے نکتے شکتے علماء دا خادم میں، لیکن سنو میرے نبی نے قرآن دا ساتھی صحابہ نو نہیں اہل بیت نو بنایا ہے. وجہ پتہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندا. سنیو نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. ہن ایک گل دا جواب دیو پہلا، پھر میں جملہ اگلا سننا. نمازاں پڑھیاں صحابی بن جاندے نے؟ نہیں. سر مارو شاباش. روزے رکھے صحابی بن جاندے؟ زکاتاں دیاں تجدہ پڑھیاں لوکو عملاں نال صحابی نہیں بندا. خدا واسطے میرا سفر جڑا آسان کر دیا جے. عملاں نال صحابی نہیں بندے. روزے رکھیاں زکاتاں دیاں تے حج کریاں صحابی نہیں بندا. صحابی بندا حضور نو ویکھیاں، صحابی بندا حضور نو ویکھیاں. اوے دل وچ ایمان ہوے حضور نو ویکھ کے ایمان تے ختم ہو جائے تے صحابی رسول ہے. زمانے دے غوث ولی کتب ابدال قطب الاقطاب تے قطب الارشاد اس ادنا صحابی دے قدماں دی خاک تے برابر بھی نہیں جڑا نبی دے غلاموں جڑا صحابی ہے. سنو ویڈیو بنانے دے چکر میرا جملہ ضائع نہ کر دے جے. میری ساری تقریر ایک پاسے قادری صاحب کی بلا اے جڑا میں جملہ سمجھانے وچ کامیاب ہو گیا سینے ٹھنڈ پے جائے گی. اور صحابی عملہ نہ نہیں بندا، صحابی عملہ نہ نہیں بندا. صحابی بندا نبی نو ویکھیاں. اور نبی دو غلاموں میرے نبی پاک نو پتا سی کہ صحابی تے بندا مینوں ویکھیاں تے جس لے میرا ہی وصال ہو گیا، میں ہی ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کر گیا، صحابہ بننے بند ہو جانے نے. انتقال جاری رہے گا. 50 سال 100 سال 150 سال اوے حد 200 سال تک صحابہ ختم ہو جائیں گے، قرآن کلے رہ جائے گا. اور لوگوں میرا نبی اور ساتھی نہیں بناتا جیڑا راہ بھی چھڑ جائے. فرمایا لوگوں میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. اوے اگر نبی دا وصال ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی، اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی، اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی، اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن دا ساتھی، اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق. اور قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن کلا، قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن کلا رہے گا. میرے حضور دے غلاموں صبح قیامت تک نہ سید مکنے نے نہ قرآن کلا رہنا ہے. نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی دو غلاموں توجہ میرے نبی پاک نے فرمایا صبح قیامت تک نہ سید مکنے نے نہ قرآن کلا رہے. حدیث تانوں سنانا بھی تے وکھانا بھی. میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دیہڑا ہوے گا. اب دیکھو قیامت والا دیہڑا ہوے گا، قیامت والا دن ہوے گا، میں حوض کوثر تے ہوواں گا، قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نال ملاقات کریں گے. قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نال ملاقات کریں گے. نبی دو غلاموں ویکھو کڈے سونے بخت ساڈے، کڈے سونے نصیب ساڈے. اسی نبی پاک دے وی نوکر، نبی دی آل دے وی نوکر، نبی دی ازواج تے وی نوکر، نبی دی اولاد تے وی نوکر، نبی دے گھر والے دے وی نوکر، نبی دے گھر والے دے وی نوکر. اسی نمک حرام نہیں، اسی نمک حلال، اسی پاکاں دا کھانے ہیں تے پاکاں دے گیت گانے. ہن چونکہ مینوں موضوع میزبان نے دتا ہے اے سارا ملا کے چلنا ہے، عقیدہ بھی میرا ہے، عقیدہ بھی ہے. میں تانوں 2 حدیثاں سنا کے اپنی تقریر ختم کر دینا ذرا تاکہ تھوڑا انتظار بھی ختم ہو جائے. میں پہلی حدیث کامران بھائی ہائے ہائے جے تے اے بہتر ہو گیا جڑی تھوڑی بڑی چونچاں ہے سی بالکل سناٹا چھا گیا اور تسی جڑا ہے بڑی یکسوئی دے نال سنتے پئے ہو. نبی پاک دے غلامو جیڑی میں حدیث پاک پڑھن لگا کتاب دا نام ہے کنز الامال شریف. شعر تے میں پڑھیا کوئی نہیں جڑا تسی کہ میں تانوں آکھا شعر سن کے سبحان اللہ دیو ذرا حدیث سن کے سبحان اللہ فرمایا. سنو
سنو عدم توجہ کمپرومائز نہیں اے دھیان کرو تانوں میں کر کے وہانا جتھوں حدیث پڑھن لگا کتاب دا نام ہے کنز الامال شریف او دی جلد نمبر 13 اینو لکھن والے حضرت علامہ علاء الدین الشیخ علی متقی بن حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اے دے چ تانوں حدیث میں وکھا دینا کسی ہور کتاب چ تسی لب لیو تے میرے مطالعے دی کمی میری نلائکی میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوے گی لیکن جے کنز المال چ آکھو تو تانوں میں وکھانا اے دی جلد نمبر 13 وچوں حضرت الشیخ علی متقی بن حسام الدین رحمت اللہ تعالی لکھ دے نے آپ فرماندے نے مولا علی سبحان اللہ مشکل کشا سبحان اللہ شیر خدا سبحان اللہ العطا سبحان اللہ اسد اللہ سبحان اللہ وجہ اللہ سبحان اللہ کعبے دا گوہر سبحان اللہ صحرا دا شوہر سبحان اللہ سلین دا بابا سبحان اللہ نبی دا ویر سبحان اللہ سنیاں دا پیر سبحان اللہ مہربانی میرے وال ویکھیا جے میں تانوں کر کے وہانا چاہنا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا ایک مرید خاص سنیو توجہ ایک ہوندا استاد دے 50 شاگرد ہوندے کلاس وچ ایک ہوندا شاگرد خاص اسی طرح پیر دے تے کئی مرید ہوندے نے وچ ہوندے نے کوئی مرید خاص بڑے قریب میرے وا دھیان کرو اوے کھیسی والے ہوں تو ادھر ویکھے تو میں جانے چکے نال لے جانی گل ادھر تک میں تینوں ویکھ کے مسکرانا پیا تو بھڑے ادھر ویکھن دے ہن سالا کدی نہیں ویکھیا آندا نہیں ویکھیا تینوں جاندا لے جو جی نال ذرا کوئی نفلا کرو رجا کے بکھاؤ انہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں آئے حضور گل کرنا پیا سیاسی جلسہ تے نہ ہو رہا ہے تے حضور دی گل ہوندی ہے پئی اے تکو ذرا حضرت شیخ علی متقی فرماندے نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم دا ایک مرید خاص وہ ایڈا خاص مرید سی کہ آپ نو تہجد دی نماز ویلے جس ویلے علی پاک بیدار ہوندے سن تے وضو کراندا سی پوری سن لے تیرے سینے ٹھنڈ پے جائے گی علی پاک نو تہجد دی نماز دا وضو کراندا سی اے تکو میرے وال حوالہ وکھانا میری ذمہ داری انداز میرا اپنے تانوں کر کے وکھانا ایک دن مولا مشکل کشا نو تہجد دی نماز ویلے او مرید خاص وضو کرائے پیا جس نے آپ دا وضو مکمل ہو گیا نا بستی والےو علی پاک اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا اس مرید خاص نے قدم آقا جی لجپالو جی میرے غلام کی گل ہے آندا سونےو ٹائم ویکھو اوتے ہو تہجد دا ویلا میری جھوڑی کچھ پاؤ جناب سبحان اللہ تہجد دی نماز دا ویلا ہے تے تو ٹائم ویکھو سرکار تے جھوڑی کچھ پاؤ نا علی پاک مسکرا پے علی پاک مسکرائے جس نے علی مسکرائے نا آندا سرکار کو منگنے چ غلطی ہو گئی ہے کوئی الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی لفظاں دا انتخاب ٹھیک نہیں ہویا فرمایا نہیں یہ گل نہیں حضور فرمایا مسکرائے کیوں ہو ہن سنو کنز المال دی جلد نمبر 13 وچ پڑھنا پیا حضور نے فرمایا مولا مشکل کشا نے فرمایا اوے میرے مرید یہ گل نہیں حضور مسکرائے کیوں ہو فرمایا مینوں وقت یاد آ گیا آقا جی کیڑا فرمایا اسی طرح تہجد دی نماز دا ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا سا پیا میں نبی پاک نو وضو کراندا سا پیا اور سنو علی پاک کی فرماندے نے علی پاک فرماندے نے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا سا پیا جس نے نبی پاک وضو فرما رہے نا وضو کر کے تکو نبی پاک نے قدمہ پاکاں نو دھو لیا حضور اپنی جگہ تو اٹھ لگے علی پاک فرماندے میں حضور دے قدمہ تے رکھ آقا جی فرمایا جی علی لجپالو ٹائم ویکھو کچھ میری چولی پاؤ نا ذرا مولانا ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرما نبی پاک دے غلاموں توجہ لو جی ٹھیک ہے میری پہنچ ذرا دور رکھیا جائے چلو ٹھیک ہے فیصل جی اللہ تھوڑی زبان مبارک کرے جی اے تکو نا ذرا تکو ذرا تکو بس میری بات ضائع نہ کرو میں چاہنا کہ میرا ٹائم ضائع نہ ہوئے میں اپنے نات خان ٹائم لیا علی پاک جس نے حضور علیہ السلام نے وضو فرما کے نا نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھا لگے نا علی پاک نے یا رسول اللہ آقا جی فرمایا جی علی لجپالو ٹائم ویکھو تو میری چوری پاؤ جناب جناب کچھ خیرات پاؤ نا تو حدیث سن تیرے سینے ٹھنڈ پوے تے اپنا عقیدہ تیرا چھلکے عقیدہ اہل سنت جڑی ہے تینوں پہچان ہوے علی پاک فرمانے میں حضور نو آکھنا حضور میرے کچھ دیو
تے نبی پاک مسکرا پہ فرمایا مانگ علی کی منگنا ہے مانگ علی کی منگنا ہے. ہن علی پاک پتہ کی عرض کرے لجپالو اونج تے ہر شے تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ بالکل ہے وے سونے پھر اج علم دیو تھوڑا جی اج مینوں علم دیو. کامران بھائی بڑی محبت والی گل ہے. حضور پھر علم دیو. نبی پاک نے فرمایا نہیں کیڑا علم چاہنا ہے. عرض کی مدینے دا تاجدارا میں تہاڈی زبان ترجمہ چ سنے تساں فرمایا کہ قیامت سنو تساں فرمایا کہ قیامت والے دیہاڑے جس نے سارے نبی تے انہاں دی امتاں میدان محشر وچ کھڑیاں ہون گیاں حساب و کتاب شروع ہوے گا. حضور میں تہاڈی زبان ترجمہ چ سنے کہ تساں فرمایا اپنے اللہ دی بارگاہ وچ میں عرض کیتی ہے یا اللہ جس نے قیامت والے دیہاڑے حساب شروع ہوئے تے رب العالمین سب تو پہلا میری امت کا حساب لینا ہے. سبحان اللہ. حضور دی لجپالی ویکھو تے امت دا حال ویکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن علی پاک کی عرض کرتے رہے کہ کملی والا میں تہاڈی زبان ترجمہ چ سنے کہ تساں فرمایا کہ میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا رب العالمین جس نے قیامت والے دیہاڑے میدان محشر وچ نبی تے امتاں کھلوتیاں ہون گیاں سب تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب لینا ہے. حضور اے دا تے مینوں پتہ ہے. مدینے والے اج میں پوچھنا ہے چاہنا تہاڈی امت وچوں سب تو پہلا بندہ جڑا حساب واسطے جائے گا وہ کون ہوئے گا؟ سبحان اللہ. وہ کون ہوئے گا؟ پر کنز المال ہوگی جلد نمبر 13 اٹھا نہ ہوئے تو میں تیرا ذمہ دار ہاں. علی پاک فرماتے میں حضور دی بارگاہ چ نہیں کیتا نا حضور تہاڈی امت وچوں جدے تو حساب قیامت والے دھڑے جدوں حساب و کتاب شروع ہونا ہے پہلا بندہ حساب دینے واسطے کیڑا جائے گا؟ حضور نے فرمایا علی سب تو پہلا جڑا حساب ہوئے گا وہ میرے ابو بکر دا ہوئے گا. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے بول رہے ہیں وہ میرے ابو بکر دا حساب ہوئے گا. علی سب تو پہلا بندہ حساب دین واسطے میرا ابو بکر پیش ہوئے گا. اے تکو مرول علی پاک فرماتے ہیں میں حضور دی پھر بارگاہ چ کیتا سما من کملی والے ابو بکر تو بعد دوسرے نمبر تے کیڑا جائے گا؟ حضور سما من ابو بکر تو بعد دوسرے نمبر تے کیڑا جائے گا؟ حضور نے فرمایا سما عمر الفاروق دوسرے نمبر تے میرا عمر جائے گا. سبحان اللہ. ٹلی پہ گئی رونا. سبحان اللہ. سما عمر الفاروق دوسرے نمبر تے میرا عمر جائے گا. اور سنو سنیو علی پاک فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ چ کیتا سما من آقا عمر تو بعد سبحان اللہ. سما من حضور عمر تو بعد اے تکو علی پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے کر کے میرے والے کیا فرمایا سما انت یا علی سبحان اللہ. سما انت یا علی اے ابو علی ابو بکر تو بعد عمر تو بعد تیرا حساب ہوئے گا. سنو علی کی پیاندے نے علی پاک فرماندے نے حضور نے فرمایا نا علی عمر تو بعد تیجے نمبر تے تیرا حساب ہوئے گا. علی فرماندے میں سوچی پہ گیا میرا تیجا نمبر تے نہیں تیری مننا کہ نبی دی مننا. علی پاک فرماندے میں سوچی پہ گیا میرا تیجا نمبر تے نہیں. علی پاک کہتے ہیں اینا عثمان یا رسول اللہ صلی اللہ حضور اینا عثمان حضور میرا تیجا نمبر تے نہیں اے عثمان کدھر جانا ہے؟ پڑھو حدیث پاک حضور نے فرمایا علی تیسرے نمبر تے تو جائے گا. تے جو عثمان دی پوچھنے گل تے میرا عثمان ایڈا حیا والا ہے میرا عثمان ایڈا حیا والا ہے شرم و حیا دے مارے میرے اللہ دے دربار دربار وچ کھڑا ہو کے میرا عثمان حساب نہیں دے سکے گا. میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ربا میرے عثمان نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیڑا نعرہ سی ماری قادری صاحب اگلا مارے جی سانو ہر دشمن علی ہر دشمن علی ہر دشمن علی ہمارے خوش نصیب ہم صحابہ کے غلام اہل بیت کے بھی غلام ہر دشمن علی
ساڈا عقیدہ ہے عقیدہ ساڈا میں تانوں پہلا ترلا لیا سن 47 دا ساڈا عقیدہ نہیں ہے سبحان اللہ تسی اور کی سن دیو پے یار ہن سنو نبی دے غلامو حضور نے فرمایا علی میرے عثمان نو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا مڑ تیجے نمبر تے تو ہی جائے گا نا سبحان اللہ ایتھے حدیث مکمل ہو گئی ہے شیر سناواں تانوں ایک سبحان اللہ رہن دو انج نہیں میں کدی سنایا میری محبت آندی میرا پیار جس نے حضور دی ونڈ سنی ہوئے گی نا یہ نبی دی ونڈ ہے ساڈی حیثیت ہی کوئی نہیں ایتھے اوقات ہی کوئی نہیں اسی تقابل کردے پھریے کمپیریزن کردے پھریے اودی گھاٹے تے اودی ودے تیری تے میری اوقات کی ہے ذات دیاں کوڑ کرلیاں چتیراں نو جپے ذات دیاں کوڑ کرلیاں چتیراں نو جپے میری تے تیری حیثیت کی ہے میری تے تیری اوقات کی ہے کچی کوڈی جنی ساڈی حیثیت نہیں تقابل کرنا پیا انہاں ذاتاں دا نوکر تے نوکر رہو کمی تے کمی رہو جنہاں دے درد دی خیرات دا صدقہ تیرے تے میرے گھر دے چولہے چلدے نے پے انہاں دی غلامی کر تے اپنا دے درد دا لنگر کھا کیوں نمک حرامی ٹرے ہیں تو صاحب میرے ماموں جان گل کردے ہوندے سن میرے ماموں جان خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سی نکے نکے ہوندا تے ریڈیو تے گاؤن لگدا سی پیسہ بولدا ہے پیسہ بولدا ہے پیسہ بولدا ہے فرماندے نے سی بی بی پاگل تے نہیں ہے کدی پیسہ بھی بولے انہاں نوٹ پے بولن دے کوئی اچھی ٹر گیا ہو کمال ہو گیا تہاڈے لیے تہاڈے بھی پتہ لگی ہن مینوں تسی دسو نوٹ بولن گے آپ فرماندے نے اسی نکے نکے ہوندا تے او بی بی گاؤن دا ریڈیو چ پیسہ بولدا ہے پیسہ بی بی پاگل ہے کدی پیسہ بھی بولے فرماندے نے ادو گاؤن دی سمجھ نہ آئی وڈے ہو گئے جوان ہو گئے بڈھے ہو گئے تقریراں کرن لگ پے مشرف دا دور آ گیا مشرف نے آوندیاں باہر دی ایڈ بند کیتی نا انہاں کہا جڑے باہر روپیہ آونڈیا تے ملک دہشت گردی ہوندی ہوئے اے روپیے بند کرو فرماندے نے باہر دا چندہ بند ہویا مولوی چیکے ادا کرنی سچی پیٹ دی ہے بھائی مولوی چیکے نا یہ جناب امان آ گیا یہ جناب مدرسیاں دا مخالف آ گیا فرماندے نہیں بھی ٹھیک آندی او سچا پٹ دی ہے واقعی پیسہ بولدا ہے اس واسطے اس پیسے تے لعنت پاوے لنگر او کھا جڑا اس گھر دی غلامی کردا اے لا الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی تسی مینوں کروڑ روپیہ دیو تے آکھو جی شاہراں دی اپنی مرضی مطابق تقریر ایندے نہیں ہونا تقریر تے ہونی ہے رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ اس واسطے اے چکر نہیں ہے مذہبی بغیرتی ہوندی ہے ہاں جدھر دی واہ ادھر دا چھج یہ مذہبی بغیرتی ساڈے گھر کول نہیں ہوندی خدا دی قسم جدھر دی واہ ہونی ادھر دا چھج نال بڑے بڑے میرے مامو جان فرماندے نے اساں خطابت نو جھکدیاں ویکھیا اساں خطابت نو ویکھدیاں ویکھیا خدا دی قسم دنیا دا نہیں ٹکڑے تو اس مدینے والے دی ذات تو لبنے لنگر تے اوتھوں آونے نا جے بندہ مراس پنا کردا پھر دنیا داراں دا نہیں سوا ضلالت تو سوا ایتھے ذلت تو کچھ نہیں تو مراسی تے سی حضور دے ہے نا سبحان اللہ مراسی مینوں دسو جی پھر گلاں جو گلاں نکلدیاں پیاں آ ساڈے علاقے والے نے میر داد مسلم شیخ میر داد یا مراسی ایمان دی سلامتی نال دسے کدی مراسیاں دے گھر ماڑا سالن پکیا پتہ نہیں تسی ادھر کی آندے ہو ساڈے تے مراسیاں دے مراسیاں دے گھر ماڑا سالن نہیں پکیا جدوں کریلے 300 روپے کلو ہوندے نے نا مولا خوش رکھے ادو بھی کریلے گوشت پکدا ہے سمجھ آئی جے پتہ کردا کی ہے مراسی دا کام کی ہوندا ہے مثال ہاں مراسی دا کام ہوندا ہے او پیر برہان حیدر شاہ دی خیر ہوے جی پیر طالب شاہ دی خیر ہوے پیر امام شاہ دی خیر ہوے پیر شبیر شاہ دی خیر ہوے انشاءاللہ بوئے بسدے رہن جدو ایک باری میرے باپ دا نام لینا سو میرے دادے دا نام لینا سو میرے نانے دا میں کہو اے مراسی آئے پیو دادے دا نام لیندا پیا روپیہ دے نو جا کے 500 روپیہ یاد راسیا جدو میرے پیو دادے دا نام لینا سو تے جناب ساڈے گھر دا نام لے کے تے اونے جناب مال کھانا سونا ساڈے گھر پاویں ٹکر پکے یا نہ پکے اونے 500 لے جا کے سونا پکا لینا اوے تے دنیا دا مراسی ہے اسی بھی نبی پاک دے بوئے تے نے انشاءاللہ واسطہ رب عبداللہ دے پتر دا بوا پتر دے پوترے دی خیر ہوے او زہرا دے بابے دی خیر ہوے علی دے آقا دی خیر ہوے ابو بکر دے ملجا دی خیر ہوے عمر دے آقا دی خیر ہوے او مدینے دے تاجدار دی خیر ہوے عثمان غنی دی آقا دی خیر ہوے او
حسنین کریمین دے نانا دی خیر ہوئے اسی اس گھر دے میراثیاں ربے کعبہ دی قسم دنیا دا میراثی ذلت بھی کھٹے گا رسوائی بھی لوے گا مراش پونا کرے گا جھوٹا ہو رہے ہو دے بچوں فضیلتاں ہیں کہ نہیں ہیں تے جدو کہنا بوا واسطہ روے عبداللہ دے پتر دا ہے وہ حسنین دے نانے دی خیر ہوئے وہ سہرا دے باپے دی خیر ہوئے وہ علی دے آقا دی خیر ہوئے حسنین کریمین دے ملجا دی خیر ہوئے وہ ابو بکر پاک دے غار دے ساتھی دی خیر ہوئے وہ عمر پاک دے ماما دی خیر ہوئے جدو تو اینا دے نا لینے نے تو دنیا دارا دے کہ اینا دی شان ماس اللہ سمہ مادا نہیں خدا دی عزت دی قسم اللہ رسول دی تو میں اپنی گل دسنا میں جوش وچ آیا مطلب باہر نہ کریا کسی نال اللہ دی قسمیں سنیو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول میں کبھی ایسے گل نہیں کی تھی آج چونکہ میں کر گیا فرق جذبات وچ اللہ رسول دی عزت دی قسم پہلے روپیے والے گنے نہیں جاندے اگوں مالک ہور دے چھڑ دے نے سبحان اللہ ہاں پہلا مال گنیا نہیں جاندا اگوں سائیں ہور تا دے چھڑ دے نے تے کردے اسی کی 12 مہینے ویلے رویا نا جس نے تے بعد چلتا ہے شاہ جی پتہ جب میں کیوں رویا انہاں کہا شاہ جی اے حافظ حضور دی ثنا خانی نبی پاک دا ذکر آندا جی وہ تے ہے ہی ہے حافظ محمد حسین کسوال جے تساں ویکھے تے ٹھیک ہے نہیں ویکھے میں تانوں دس دینا پورا جو انہاں دا قد سی چھوٹا جہا قد سی رنگ بھی ذرا پکا سی تے منہ تے چیچک دے دانے سن کوئی بیماری سی چیچک دے انہاں دے دانے انہاں دے چہرے تے بڑے سن تے پورا جہا قد سی تے اکھاں تو نبینے سن کسوال شہر دے رہن انہیں آخیا شاہ صاحب پتہ جی میں رویا کیوں ہوں فرماتے نے کیوں جی انہیں آخیا شاہ جی میرے ورگے انے پھاٹکاں تے کھلو کے منگدے نے میرے ورگے انے ساری دیہڑی دھوڑ تے پیندی ہے تے پھاٹکاں تے کھلو کے منگدے نے اے زہرا دے بابے دا کرم نہیں میں رج لنگر پیا کھانا اے زہرا دے بابے دی نگاہ نہیں کہ میرے ورگا نبینا کوئی میں سونا بھی نہیں رنگ بھی میرا کالا ہے میرے منہ تے چہرے تے چیچک دے دانے نے میرے اکھاں تو میں نبینا لیکن رج ٹکڑے حضور دے در دے کھانا پیا میں نبی پاک دی لج پالی تو صدقے جاؤں سبحان اللہ یہ حضور دی نگاہ ہے حضور دی عطا ہے گل لمبی ہو گئی میں گل کر لگا تو شعر سناواں سبحان اللہ نبی پاک دے غلاموں حضور نے فرمایا پہلے نمبر تے ابو بکر دوسرے تے عمر عثمان کو حساب ہی کو نہیں ہونا تیجے نمبر تے علی تو جائیں گا سبحان اللہ میں کہڑا اتنے حدیث مکمل ہو گئی اس تو کہ حدیث کوئی نہیں میں کہڑا اتنے کول سا جی جہاں میں آخر جی انج ہویا ہوئے دا مینو تو انج لگتا ہے میرا وجدان ہے میرا عقیدت محبت آندی ہے کہ جس نے حضور نے ونڈ کیتی ہوے گی نا اے جڑے بستی والے حضور دے نوکر بیٹھے نے نا عالم تخیل وچ انہاں نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے انہاں لو جی تسی شاہ صاحب میرا ایتھے فی سبیل اللہ میرا تساں ساتھ دینا جناب اس امتحان وچوں کامیاب کرانا ہے انہاں نے پھر ایہی آکھیا ہوے گا شاہ جی کی آکھیا ہوے گا میں کہ میری محبت آندی ہر نبی دے غلام نے پھر ایہی آواز کی بلند کیتی ہوے گی آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں سارا شعر نہیں ہوتا کہ نہیں پڑھنا نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ نہیں سرکار کی باتیں میں کیا میں جڑا آندا شاہ جی میرا وعدہ جب حضور دے ذکر دی ہاتھ چوکیا نا سرکار کی باتیں اے تیرے لفظ میں گھٹ کے بولا گا ہاتھ چکو جی نے پڑھنا نہیں پڑھنا تے غلط وعدہ نہ کریا جی چکی رکھو جی نہ پڑھنا ہے جزاک اللہ میں راضی ہوں تھوڑے دے آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں اگر بقیہ شعر بھی اللہ پڑھ سکتے ہو جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں چودھری بندہ چپ رہے حضور دے نوکر بولن پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں
بدر و عمر کی عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی، یاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، پیاروں سے سنے ہم بھی کبھی پیار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آئے گا مزہ تم کو ملو آل نبی سے، اولاد علی سے۔ کامران بھائی کہہ رہے ہیں میں شعر میں پڑھ لکھے ہے جزاک اللہ جناب، جی تو تساں لکھے تے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی تو تساں مراد کے بہت اچھا لکھے، وزن شعری بہت اچھا ہے، برقرار ہے۔ آئے گا مزہ تم کو ملو آل نبی سے، اولاد علی سے، آئے گا مزہ تم کو ملو آل نبی سے، اولاد علی سے، ہائے ہائے سید سے سنو سید سے سنو تم کبھی سردار کی باتیں، سید سے سنو سید سے سنو تم کبھی سردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، تھکتے نہیں گیا تسی، چونکہ جمہوریت شاہ جی قبلہ بھی تشریف فرمان ہے، تو اگر تسی آنکھوں تے ایک حدیث اور سنا کے سبحان اللہ سننا چاہیے نا، شاہ جی بس کرو تو کی کر دے، 12:15 ہوئے تو بغیر سپیکر تو نہیں چھڑدا، جے سپیکر ٹھیک ہوندا پھر کی کرنا سی انہیں، جے سپیکر ہوندا تو پتہ نہیں پھر بابے کی کرنا تے، تے بغیر سپیکر تو ٹل لان دے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی آخری دا مطلب آخری، اور میں کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس حدیث مگر مکمل کر دیا، ذرا تسی باجماعت سبحان اللہ فرماؤ، پھر تانوں کنز المال تو سنا دینا، کنز الامال شریف تساں ویکھنا میرے وال، میں تانوں کر کے وکھانا ہے، سنیو بڑی توجہ بڑی توجہ، چونکہ میرا موضوع سی اصحاب اولاد، اصحاب آل، نبی دے غلاموں حدیث پڑھ لگا میں کنز الامال شریف چو، حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں مزاج سنوں گا بار بار اچھا نہیں لگتا، کنز الامال انہوں اندر اندر حدیث با کے، اور حدیث دے راوی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے وال دیکھو منظر کیے، عمر بن عاص نے ملا دیو، حضور دی مسجد سی، حضور دا منبر سی، حضور تشریف فرما سن، صحابہ دا مجمع سی، حضور خطاب کر رہے سن، صحابہ خطاب سن رہے سن، کیا نظارہ ہوئے گا، کیا منظر ہوئے گا، میرے کو الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ تو میں سنا سکا بھئی کیا سونا منظر ہوئے گا، جدو حضور خطاب کر دے ہوں گے، صحابہ خطاب سن دے ہوں گے، نبی تو غلام توجہ منظر کی ہے، عمر بن عاص فرماندے نے حضور بیٹھے سن، صحابہ دا مجمع سی، جتنے میرے محترم تشریف فرمان نا بھائی جان، ایتھے حضور دے منبر تے کول حضرت عمر بن عاص آ کے اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا جی عمر بن عاص اتکو، جی عمر بن عاص آؤ کدھر آئے ہو، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنا جناب، ذہن میں ایک سوال آ گیا اگر جناب دی اجازت ہوئے، فرمایا جی پوچھو نا کی سوال ہے، حدیث کنز الامال پڑھ، وہ کھانا میری ذمہ داری، ریکارڈنگ میری ہونی، وہ کھانا ذمہ داری میری ہے، عمر بن عاص نے حضور یا رسول اللہ کملی والے میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے، مردانہ سبحان اللہ چاہیے، بیویاں دی آواز پڑھتا ہے، بندیاں دی آواز کوئی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، مرد ذرا کر کے بولے سبحان اللہ، پھر سنو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے
یا سیدی یا رسول اللہ کملی والیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حضور تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا محبت تن میں دسنا تھا جا سوچ رہا نا حضور نے فرمایا کیا کہ لجپالو سب تو چوکی محبت کدے نال ہے؟ فرمایا عائشہ نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی. ایک گل یاد رکھے جو میرے نبی غلاموں میرے بزرگ میرے محترم تشریف فرما نے میرا کہنا حق بن گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے سارے دی ماں نہیں اے صرف مومنہ دی ماں متے ہر بندہ سمجھے میری بھی ماں ہے نہیں ایڈا نہر نہیں بچے ایڈا نہر نہیں بچے ہر پھرلو کھاتے دی ماں ہوئے نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے جاسٹ مومنہ دی ماں ہے نہیں بول دے میں کی سمجھا میں صرف مومنہ دی ماں نے صرف مومنہ دی ماں نے سنا سنیو عمر بن عاص نے لجپالو سب تو چوکی محبت کتنا آجے فرمایا عائشہ نے آگے سنو عمر بن عاص نے میں حضور کو میں کہا آقا جی بیبیاں جو نہیں پوچھیا بندیاں بھی جو پوچھا نہیں سبحان اللہ اس تو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا ہوں سمجھ آؤں پی تو تم سبحان اللہ پائی نہیں آؤں تو تم سبحان اللہ اس تو اگے آسان نہیں کر سکتا نا. حضور عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیبیاں جو نہیں پوچھیا میں بندیاں بھی جو پوچھا فرمایا اچھا مردا بھی جو ابو ہاں عائشہ دے باپ نال یارے بارے مزار مصطفیٰ امراض مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے غلاموں آؤ حدیث کنز المال سننا. عمر بن عاص نے 2 سوال پوچھے مینوں میرا متعلقہ جواب نہیں ملیا جو میں پوچھنا چاہتا سا وہ جواب نہیں ملیا فرمایا میں تیجا سوال کر چڑیا اچھا آقا جی ان دونوں باپ بیٹی تو بعد عائشہ پاک ابو بکر پاک انہاں دونوں تو بعد انہوں سب تو چکی محبت کتنا لے عمر بن عاص فرماتے میرے تیجے سوال تے ضرور فرمایا حفصہ نال ام المومنین جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا او لوگوں عمر بن عاص آندے نے میں موڑا کیا لجپالو میں اگے بھی گزارش کی تھی میں بیبییاں چوں نہیں پوچھدا پیا سبحان اللہ تھوڑا جا مسکرا ہونا حضور میں تے مرتا وچوں پوچھ بس آخری 2 جملے رہ گئے حضور میں مرتا وچوں پوچھنا پیا فرمایا چل مرتا وچوں ابو ہاں حفصہ دے باپ نال مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تے کون عمر پوچھو لگا کرو وہاں نہ تو حدیث میں حضور نے فرمایا صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہوندا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے. صحابہ پوچھیا لجپالو محدث کینوں آندے نے حضور نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ جدی زبان تے فرشتے بولن جدی زبان تے فرشتے کلام کرن اونوں محدث آندے نے تے امت مصطفیٰ دا محدث میرا عمر ہے. تیری مننا کہ نبی دی مننا تیری مننا کہ نبی دی مننا حضور نے فرمایا میری امت دا محدث میرا عمر ہے میرا امت مصطفیٰ دا محدث میرا عمر ہے. نبی تو غلاموں جی عمر پاک دی گل آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ مشری ایک نعرہ مارے نو ایک شعر سنائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ تواڈے بھی کام آوے گا. کون عمر اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے شاہکار رسالت جن کہیے وہ عمر ہے اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے
شاہکار رسالت جنہیں کہیے وہ عمر ہے، اور جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، عمر نام عمر ہے، وہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، او آج عمر وچ اسلام آیا تو کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد، اللہ سلامت رکھے جی، عقیدہ اہل سنت، وہ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، شاہکار رسالت جنہیں کہیے وہ عمر ہے۔ سبحان اللہ، صاحب کمال، سلام توجہ ہے تھوڑی، کیمرہ نہیں پائی جان، میرے کو کیمرہ کرے جلدی جلدی، گل بڑی قیمتی ہے، گل بڑی قیمتی ہے، نا ویڈیو بنا دیتے لگ جانا ہے، تکو ذرا سبحان اللہ فرماؤ، کنز الامال جو حدیث وخانا، میں شعر میرا ایک ذوق ہے، یہ دلیل شلیل نہیں ہے، دلیل اللہ دا قرآن تے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میرے چوتھے سوال تے حضور نے فرمایا حفصہ دے باپ نال، عمر بن عاص نے بستی والے ہو 4 سوال پوچھے، مینوں میرا متعلقہ جواب نہیں ملیا، نہیں تسی بے سوادے ہو، آخری جملہ پڑھ کے میں تقریر کا سٹیج چھڑنے لگا، توجہ، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں او بستی والے ہو میں 4 سوال پوچھے، مینوں میرا متعلقہ جواب ہی نہیں ملیا، کیوں جی تہاڈا کی خیال سی؟ فرماندے مینوں تے اسی میں حضور نوں پوچھنا، حضور تانوں سب تو چوکھی محبت نال ہے، تے حضور نے فوراً ہی کہہ دینا علی نال، کدے نال؟ علی نال، کدے نال؟ علی نال، لیکن حضور نے فرمایا پہلا پوچھے تے حضور نے فرمایا عائشہ نال، پھر پوچھے تے فرمایا تے باپ نال، پھر پوچھے تے فرمایا حفصہ نال، پھر پوچھے تے فرمایا تے باپ نال، او سنیو عمر بن عاص نے میں نا سوڑا پی گیا، میں ذرا کالا کر کے کالا پہ کے میں یا رسول اللہ علی کدھر جانا؟ لجپالو پہلا پوچھے تے عائشہ پاک نال، پھر پوچھے تے ابو بکر پاک نال، پھر پوچھے تے حفصہ پاک نال، پھر پوچھے تے عمر پاک نال، تے لجپالو علی کدھر جانا ہے؟ اور سنیو بات دا مزہ لو، عمر بن عاص نے جن میں حضور نوں پوچھا نا حضور علی کدھر جانا ہے، پہلا نبی پاک میرے چہرے وال ویندے سن پے تے میریاں گلاں دا جواب ارشاد فرماندے سن پے، جس نے میں پوچھا نا حضور علی کدھر جانا ہے، آپ میں کنز الامال دی حدیث عبارت سناواں، عمر بن عاص نے حضور نے میرے وال چہرہ پھیر لیا، حضور نے چہرہ پھیر کے صحابہ وال کر لیا، تے قبلہ قادری صاحب حضور نے پتہ کی فرمایا، او صحابہ او میرے غلامو عمر بن عاص ان ہاذا یسألنی عن النفس، او اے مینوں میری جان دے بارے پوچھو، ان ہاذا یسألنی عن النفس، او اے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا پیا، حضور نے صحابہ وال مکھڑا کر کے نہ بولے، تسی کی چھوڑ دو، سبحان اللہ، ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے خلافت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا جڑا سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تانوں کی سمجھاواں، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا او صحابہ او میرا غلامو عمر بن عاص اتکو اویا ان
ہاسا یسألنی عن النفس اوے مینوں میری جان دے بارے عمر بن عاص آندے نے لوگ حضور نے صحابہ وال مکھڑا کر کے اینے جملے بولے، اے جملے بولن تو بعد تکو بات ختم، تقریر ختم. حضور نے انہیں جملے صحابہ وال مکھڑا کر کے نا بولو تو حضور نے ان کر کے عمر بن عاص ہو لگا، فرمایا عمر بن عاص علی تے میری جان ہے، علی تے نبی دی جان، علی تے نبی دی جان. یہ تیری زبان وچ جان ہے تے بول علی نبی دی جان، علی نبی دی جان، علی نبی دی جان. ویکھو بخت والیا، ویکھو نصیباں والیا، اسی نبی دی آل دے نوکر، نبی دے اصحاب دے نوکر، نبی دی ازواج دے نوکر، نبی دی اولاد دے نوکر، نبی دی جان دے نوکر. نوکر بیٹھے نے، کمی بیٹھے نے، نمک حرام نہیں بیٹھے، نمک حلال بیٹھے نے. اسی حیدری سارے نے سانجھ دعوت بھی حیدری دعوت ہے. کیڑا کیڑا حیدری تھوڑے وچوں میں تے ہاں سارے ہو. اسی ریڈی میڈ دے حیدری نہیں، اسی بازاری حیدری نہیں. ہاں تھلے کر لو. شراب دی بوتل تے، شراب دی بوتل تے بندہ روح افزا دا لیبل لا لے، وہ شراب روح افزا ہو جائے گی. میری ساری تقریر ایک پاسے جملہ میرا ظاہر، شراب دی بوتل تے روح افزا دی پٹی چاری ہوئے، وہ شراب روح افزا ہو جائے گی؟ اللہ دی قسم سنی اندر بھی روح افزا ہے، باہر پٹی بھی روح افزا ہے. اسی اندر بھی روح افزا ہاں، اسی باہر بھی. اسی محبت دا سرا دعویٰ نہیں کرتے، اسی خدا دی قسم اسی ابو بکر پاک دے قدم چم کے علی دا نعرہ مار رہے ہیں، اسی عمر پاک دے قدم چم کے علی دا نعرہ مار رہے ہیں، اسی عثمان پاک دے قدم چم کے علی دا نعرہ مار رہے ہیں، اسی حسنین کریمین دے قدم چم کے علی پاک دا نعرہ مار رہے ہیں. انہوں اپنے عقیدے دلے بھی سمجھ نہیں آئی کہ سنی اندر بھی ہو پٹی بھی ہو لگی. دعوے کو محبت ہے جنہیں مرضی پیا کرے، دعویٰ کو جنہیں مرضی پیا کرے. خدا کی عزت کی قسم سنی ہو نے جڑے نبی دیاں نسبتاں دا حیا کرن والے نے. میں ہن سوچدا پتہ کیاں پیا جنہیں مینوں شیر مولا مشکل کشا دی شان وچ اوندے نے وہ اچھی پڑھن والے نے. سبحان اللہ. میں سوچنا ہن میں کیویں ایڈا اچھی پڑھ سکنا ساؤنڈ تو بغیر. تھوڑا لے لو ہو اسی کرن دا کوئی پروگرام نہیں میرا. میں سوکھا او تو بجائے میں سوکھا ہوں او جاواں گا میں اٹھیا جا کے بالکل تھوڑا جہا کر لئی میں ٹرائی کر لینا. تواڈے حکم دی تمیز اے نہ کہ شاعر ساڈی مننی نہیں. کہہ لو جے پڑھیا گیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیا پھر دعا فرما لے. اسی نبی دی آل اصحاب ازواج اولاد دے نوکر. تو ہی ایویں نوکر بھائی. سبحان اللہ. اللہ کرے سے سال تو مدینے جائے نوکر بھی نمک لا. چلو اے اوتے نہیں ہوندا سی تھلے آ جانے کیوں ایک کندے نو ایک گھر نو سرنڈر کرنا پینا یا اے اوتے آ جائے اسی تھلے آ جائیے. شاہ جی کی آکھو گے ایسے ٹوچ پڑھنے ایسے اتنے لیول. شاہ جی آکھو گے کہ میں کہ تن وی علی دا اے میرا من وی علی، اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا، اے تن وی علی دا اے میرا. جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے، جدے بازو وچ علی دے عشق دی طاقت ہے ذرا پکل چو کٹ کے ہتھاں نو لہرا کے آکھے گا تن وی علی دا اے میرا. اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا، اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا. اے جان وی علی دی ہے، جان وی علی دی ہے، بدن وی علی دا، تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا. اوے بستی والیو اللہ دی قسم حدیث تینوں میں وکھانا علی دا نام بازو بلند کر کے لینا میرے نبی دی سنت ہے. تو کیڑی سوچ وچ بیٹھا ہوا ہے اپنے نبی دی سنت دی عمل کر کے ہتھاں نوں بلند کر کے کہنا تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا، اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا، اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی. میں لکھ کے دے سکنا جدی زبان تے علی دا ذکر نہیں پیا ہوندا اللہ دی قسم پاکاں دی زبان نو قبول کوئی نہیں کیتا. او نا مراد دا نام
مراد نصیبہ والا تے جھوم جھوم کے آندا تن وی علی دا ہے میرا اے تن وی علی دا ہے میرا من وی علی دا اے تن وی علی دا ہے میرا من وی علی دا اے چاوی علی دی چاوی علی دی بدن وی علی دا تن وی علی دا ہے میرا من وی علی دا جنت دے نوجوان دے سردار نے جڑے 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 حسین بھی علی دا حسین بھی علی دا حسین بھی علی دا حسن بھی علی دا تن بھی علی دا ہے میرا من بھی علی دا تن بھی علی دا ہے میرا من بھی علی دا کدی کریلے شریف آکھے بتاؤں شریف ٹینڈے شریف آلو یا گوبھی شریف پالک یا شلجم شریف تسا جدو آکھے کدو شریف آکھے تسا جدو آکھے کدو شریف آکھے او پیڑے ہو میرے نبی پاک دی آل اصحاب ازواج اولاد بہت کتے دیاں گلاں نے سنی تے اس سبزی دا بھی حیا کردا ہے جدی نسبت نبی دے نال ہوندا سنی تے اس سبزی نو بھی کدو شریف آندا ہے جدی نسبت نبی دے نال ہو جائے یہ تو ہلے بھی اپنے عقیدے دی سمجھ نہیں آئی دعا کرنا اے جڑے گول گول جاندے چول جا سارے دے سانجے ہاں صحیح گل ہے او تو کیڑا اسی جی سارے دے سانجے میں کہ اسی سارے رل کے لعنت پانے سانج بنے دے اللہ دی قسم سنو میں گل سن میری اور دوبارہ ہونا نہیں ہونا نصیب ملاقات ہونی نہیں ہونی میرے مرن تو بعد ایک گواہی دے چھڑے میں تنوں ہاتھ جوڑ کے تھوڑے ریکویسٹ کرنا چاہنا ترلا لینا چاہنا اور میری بخشش دا ذریعہ بن جائے جدو تواڈے تک خبر آوے نا کہ برہان حیدر شاہ صاحب حفظ آباد والے فوت ہو گئے نے اللہ رسول دا واسطہ جے اے گواہی دی آ جائے کہ اونج تے ٹھیک ہے بندہ گناہگار سی ہے اودے عمل دے نال نے لیکن اے گل ٹنکے دی چوٹ تے آندا سی سید برہان حیدر کوئی کسے دا سانجا نہیں اسی صرف نبی پاک دے ہیں بس اسی کوئی کسے دے سانجا نہیں اسی صرف حضور دے ہیں جدی نسبت نبی دے نال ہے او دے پیر دی جُتی میرے سر دا تاج ہے جدی نسبت نبی دے نال ہے او دی جُتی میرے سر دا تاج ہے جیڑا نبی دے درد باغی ہے میں انہوں اپنی جُتی تو وار کے باہر سٹا میں نعرے او دے ماراں گا میں قصیدے او دے پڑھاں گا عزت او دی کراں گا جیڑا حضور دی عزت کرے اے میرا پیغام ہے اے میرا پیغام ہے اے میری گزارش سنیو اے گول مول ہو کے دنیا تو نہیں جانا سارے سانجے بن کے نہیں جانا رہنے زندہ رہنے تے حضور دا بن کے تے دنیا تو جانا تے حضور دا بن کے میری قبر بھی آباد ہو جائے گی میری نسل بھی آباد ہو جائے گی جدو حضور دے بن کے اس دنیا تو جاؤ گے تے نبی پاک دے غلاموں دعا کرنا اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے ساؤنڈ والے بھائی جان سمیت میرے پورے باعزت مجمع وچوں میری گفتگو دے دوران اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان چوں نکل گیا جس دے نال کسی بندے دی دل آزاری ہوئی ہے میں دل دیاں تھا کہہ رہی ہوں تو معذرت خواہ میں معافی دا طلبگار ہاں اللہ پاک میرا اور تہاڈا حامی و ناصر ہوے کہ ہر زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین ایک گزارش سن لو چونکہ میرا سفر زیادہ ہے اور جویں کامران بھائی نا مطلب یہ نہیں اپنی مصروفیت کوئی میں ہن اوتھے بھی جانا تے اوتھے بھی جانا نہیں ہن میں سیدھا گھر جانا کوئی ہن اودی وجہ کہ 1 بجے تو بعد میں کتنے تقریر کرن جانا ہوندا 1 بجے 2 بجے کہنا شاہ صاحب میں بیٹھے ہاں فیصل آباد ہونا تے 2 بجے سٹیج دے اوتے شاہ جی میں نے ملتان پہنچنا میں انہیں کہڑے ویلے ملتان پہنچنا میں نا نہیں لیندا بڑا ایک وڈا نا ناد خان دا لاہور اسی بیٹھے تقریر راتی 1:40-45 پڑھ کے فرق ہے شاہ صاحب میں فیصل آباد پہنچنا
یہ 1:45 میرے کو بیٹھا ہے انہیں کیڑے ویلے فیصلہ باد چھوٹیاں چھوٹیاں راستاں نے گرمیاں دی انہیں کیڑے ویلے اتنے پہنچنا ہے. بہرحال میں کوئی کسی پاسے اور نہیں جانا, میں گھر جانا ہے, کوئی میرا کوئی جلسہ نہیں, لیکن اگوں میرا صبح میرا سفر ہے تو میں تھوڑے تے راضی تاں ہاں, میں تھوڑے تے خوش تاں ہاں, چونکہ میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں کہ تسی میرے واسطے کھڑے ہو, چونکہ گل حضور دی ہوندی پئی ہے, محفل میرے نبی پاک دی ہے, تے اپنا پروٹوکول تے اپنی واہ واہ یا مینوں بندے ملن نہیں, یہ میں بے ادب ہو جاؤں گا. تھوڑی میں بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہنا, جویں بیٹھے ہو کوئی بندہ اپنی جگہ تو ہلے نہ, چونکہ محفل چلتی پئی ہے. شاہ جی قبلہ ناشی پڑھنے کے بعد سارا ہوئے گا. میری طرفوں تمام احباب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احباب اپنی جگہ تو اٹھے ہو نا, میری طرفوں میں سلام سب نہ لے لئیے. محفل دے تقدس نو کمال نہیں کرنا, اپنی جگہ تے. کامران بھائی شاہ جی خیر ہو, خیر ہو.